تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، اے امام احمد رضا مرشد امام احمد رضا پیارے امام احمد رضا سچے امام احمد رضا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت، آفتاب قادریت، مہتاب رضویت، مؤلف فیضان سنت، صاحب خوف و خشیت، عاشق اعلی حضرت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے مسافر کی نماز حنفی میں درود پاک کی فضیلت تحریر فرماتے ہیں کہ دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے۔ جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو سلسلہ فیضان اعلی حضرت میں مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ ماہ رہبر سفر المظفر یہ جاری و ساری ہے، اور اس میں اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان کا یوم عرس ساری دنیا میں منایا جاتا ہے، اور مدنی چینل کے ذریعے کہاں کہاں دنیا بھر کے اندر لوگ ان سلسلوں سے فیضیاب ہو رہے ہیں، اور اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت کی ذات کے مختلف پہلوؤں سے الحمدللہ روشناس ہو رہے ہیں۔ آج جس موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں وہ موضوع انتہائی اہم ہے، اور انتہائی اس کے اندر علم دین کے بے شمار مدنی پھول ہیں۔ وہ موضوع اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات کے حوالے سے یہ ہے کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اور علم حدیث، جی ہاں، اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اور علم حدیث ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے یہاں پر شامل سلسلہ یہاں مدنی عالم دین بھی تشریف فرما ہے، انشاءاللہ وہ مدنی پھول سے نوازیں گے ہمیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت سے ابتدا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میرا آقا نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ اس طرح فرماتے ہیں، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وحی۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو علم حدیث کے اندر جو مقام حاصل ہے، آئیے اس سے پہلے اگر ہم اپنے علم میں اضافے کے لیے ہم ہمارے اسلامی بھائی سے سوال کرتے ہیں کہ حدیث کی اہمیت کے اوپر کچھ روشنی ڈالیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ علم حدیث کا کیا مقام اور مرتبہ ہے،
اور پھر اس کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کیسا کمال حاصل تھا. حضور کچھ اس حوالے سے ارشاد فرمائیے کہ حدیث مبارکہ کی کیا اہمیت دین متین کے اندر ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پر نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کی سنت مبارکہ، اس کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو وہ مسلمانوں کے لیے نمونہ قرار دیا، ایک بہترین نمونہ. چنانچہ سورۃ الاحزاب میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یعنی تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے، اس کے لیے جو آخرت اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا چاہتا ہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کو ایک بہترین نمونہ، یعنی ایک آئیڈیل قرار دیا ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ جب ہمیں کسی کو آئیڈیل بنانا ہو تو لازمی ہے کہ ہم اس کی زندگی کے بارے میں کچھ جانتے ہوں، اور جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت سے واقف ہوں، اور آپ کی جو سیرت سے واقفیت ہے وہ حدیث کے ذریعے ہی ہوتی ہے. تو یہ آیت کریمہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، جو ہمیں احادیث طیبہ کی روشنی میں معلوم ہوتی ہے، اس کے لیے ایک بین دلیل ہے اور ایک اہمیت کو واضح کرتی ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور مقام پر سورۃ الحشر میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو تمہیں رسول اللہ دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. اب رکنا اور لینا، یعنی جو حکم دیں اس پر عمل کرنا اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جانا، یہ بھی احادیث طیبہ کے ذریعے ہوگا کہ جن احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر عمل کرو، یہ کام کرو، تو وہ باتیں ہوں گی کہ جس کے بارے میں یہ حکم فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوا، کہ جو تمہیں رسول دیں وہ لے لو، یعنی اس پر عمل پیرا ہو جاؤ. اور جن باتوں سے منع فرمایا وہ احادیث طیبہ آیت کریمہ کے تحت آئیں گی وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جن سے منع کیا ان سے رک جاؤ. ایک اور مقام پر سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، اے محبوبہ فرما دیجئے کہ رسول کی اطاعت کرو، اللہ تبارک و تعالی کے حبیب کی اطاعت کرو، بس اگر تم نے منہ پھیر لیا تو اللہ تبارک و تعالی کافروں کو ناپسند کرنے والا ہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا. اور آپ جانتے ہیں کہ اطاعت کیسے ہو سکتی ہے، وہ اسی صورت میں ہوگی جب ہمیں معلوم ہو کہ حدیث کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمانات کیا ہے. دوسری بات یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے احکام ہمیں بیان فرمائے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، اس طرح کے بے شمار احکامات موجود ہیں، لیکن ان کی تفصیل قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود نہیں ہے. مثلا یہ ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، نماز کو اچھی طریقے سے ادا کرو. اب نمازیں کتنی ہیں، کون کون سی ہیں، ایک نماز کے اندر کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، یہ کہاں سے معلوم ہوگا؟ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے حاصل ہوگا. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں، ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ظاہری کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد، تو آپ نے کچھ احادیث طیبہ بیان کی. تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ آپ ہمیں قرآن سے سنائیے، آپ حدیث مبارکہ سنا رہے ہیں، قرآن سے سنائیے، وہ ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے. تو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آ گئے اور فرمایا کہ بتاؤ کہ قرآن میں کہاں پر ہے کہ تم نے اتنی نمازیں اس طریقے سے پڑھنی ہے، زکوٰۃ تم نے اتنے مال پہ ادا کرنی ہے اور اتنی ادا کرنی ہے، حج تم نے اس طریقے سے ادا کرنا ہے، اور روزہ تم نے اس طریقے سے رکھنا ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے. کیا کیا باتیں ہیں ان کے اندر، اس طرح آپ اسے تقریر کرتے چلے گئے، بیان کرتے چلے گئے. آخر وہ شخص نے قبول کیا کہ واقعی احادیث طیبہ یہ ہونا، ان کی اہمیت جو ہے وہ واضح ہے، ان کے بغیر زندگی گزارنا یہ بہت مشکل ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی بات کو بیان فرمایا
کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ اے محبوب ہم نے آپ پر یہ ذکر اتارا، یعنی قرآن اتارا، تاکہ آپ لوگوں کو کھول کے بیان کر دیں کہ ان کی طرف کیا نازل کیا گیا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ قرآن نازل کر دیا، لیکن قرآن کی جو شرح کرنی ہے، قرآن کی جو وضاحت کرنی ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا منصب ہے۔ وہ کیسے سمجھ آئے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ کی روشنی میں سمجھ آئے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک وصف یہ بیان کیا گیا کہ ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا جو یعلمکم الکتاب والحکمہ، کہ جو تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ تو کتاب سے مراد یہاں پہ قرآن پاک ہے، اور حکمت سے مراد یہاں پہ سنت مبارکہ ہے، کہ اپنی حکمت سکھاتا ہے، اپنی سنت تمہیں سکھاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے، اس پہلو سے دیکھیں کہ پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام جتنے بھی گزرے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، یعنی یہ آیت کریمہ اور جو احادیث طیبہ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان کو سامنے رکھیں کہ اس میں حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آئیڈیل ہمیں قرار دیا کہ آپ کی زندگی پر ہمیں چلنا ہے، آپ کے فرمانات پر عمل کرنا ہے، جس سے آپ نے منع کر دیا اس سے رکنا ہے۔ اب آپ اس کو یوں دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر، ان کی اگر سیرت جمع کرنے جائیں تو آپ ایک چھوٹی سی کتاب سے زیادہ جمع نہیں کر سکتے۔ آپ کو ان کے کچھ معجزات ملیں گے، کچھ واقعات ملیں گے، ان کی جو تقوی اور پرہیزگاری کی باتیں تھیں وہ کچھ مل جائیں گی آپ کو، لیکن زیادہ نہیں ملے گا۔ لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، ان کی سیرت کا کون سا پہلو ہے جو ہم پر مخفی ہے؟ آپ کو یہ معلوم کرنا ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھتے کس طریقے سے تھے تو آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوتے کس طریقے سے تھے تو یہ بھی پتہ چل جائے گا، آپ کے چلنے کا انداز کیا تھا یہ بھی پتہ چل جائے گا، آپ کھاتے کس طریقے سے تھے یہ بھی معلوم ہو جائے گا، پیتے کیسے تھے یہ بھی معلوم ہو جائے گا، گفتگو کس طریقے سے کیا کرتے تھے یہ بھی معلوم ہو جائے گا، آپ کا جسم مبارک کیسا تھا، چہرہ مبارک کیسا تھا یہ بھی معلوم ہو جائے گا، حتیٰ کہ آنکھوں کے ڈورے کیسے تھے یہ بھی معلوم ہو جائے گا، ابرو کیسے تھے یہ بھی معلوم ہو جائے گا، زلفیں کیسی رکھیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ یعنی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں کہ جو ہمارے پر مخفی ہو۔ حتیٰ کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ دو طرح ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے اس کے گھر کے باہر، ایک ہوتی ہے اس کے گھر کے اندر۔ گھر کے باہر کا معاملہ سارے جانتے ہیں، لیکن گھر کے اندر کا معاملہ بہت مخفی ہوتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان وہ معاملات کہ جن میں گھریلو معاملات کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنی ہے، ان کی بھی جستجو میں رہا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ احادیث طیبہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات سے پوچھا کرتے تھے کہ حضور گھر کے اندر زندگی کیسے گزارتے ہیں۔ بخاری و مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہیں، یہ ان کی پھوپھی تھی، یہ گئے ان کے گھر پہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرماتے ہیں۔ تو ان کا یہ ذہن بنا کہ آج یہاں رات گزاروں اور دیکھوں گا کہ حضور رات میں عبادت کس طریقے سے کرتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے پوری تفصیل بتائی کہ کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کو کچھ گفتگو کی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، پھر آرام فرمایا، پھر اٹھے، پھر نماز پڑھی، پھر آرام فرمایا، پھر نماز پڑھی، پھر اس کے بعد فجر کے لیے تشریف لے گئے۔ تو پورا انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رات گزاری۔ تو یہ پہلو ہمارے سامنے ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ان آیات کی روشنی میں انہوں نے کس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھا، آپ کے اقوال کو سنبھالا اور پھر اس کے بعد ہمارے سامنے بیان کیا۔ تو یہ احادیث طیبہ، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ کار ہمیں بتاتا ہے کہ احادیث کی ہمارے دین کے اندر بہت بڑی اہمیت ہے۔ جو حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ حدیث مبارکہ کی کچھ اقسام بھی ہوتی ہیں؟ ہاں، اقسام تو بہت ساری ہیں۔ علامہ سیوطی نے تقریباً 100 کے قریب علوم ذکر کیے، 100 کے قریب صرف علم ذکر کیے، اقسام تو جدا ہیں۔ اچھا، اب چند جو عمومی طور پہ آپ سنتے ہی رہتے ہوں گے، جی ہاں، جو عمومی طور پہ سننے میں آتی ہیں اور لکھی بھی ہوتی ہیں کہ حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، حسن ہے، یہ تو یہ یاد رکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی فرمان یہ ضعیف ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ یعنی جو آپ نے فرمایا وہ پختہ ہی پختہ ہے، اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے۔ اصل یہ ہوتا ہے کہ چونکہ حدیث مبارکہ مختلف طریقوں سے ہمارے پاس پہنچی ہوتی ہے، مثلاً ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات بیان فرمائی، اس کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا،
اب جب انہوں نے سنا تو بات وہی پختہ کی پختہ ہے. ان سے کسی تابعی نے سنا، مثلا حضرت امام زہری نے سنا، امام زہری سے کسی اور نے سنا، پھر ان سے کسی اور نے سنا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی ضعف نہیں ہے، لیکن تابعی یا تابعی کے بعد کوئی راوی ایسا ہے، سننے والا ایسا ہے کہ اس کے عمل کے اندر، اس کے حافظے کے اندر کوئی کمی ہے، اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حدیث ضعیف ہے، کمزور ہے. اس کے اندر وہ کیا ہے کمزوری کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ ثابت بھی ہے یا نہیں ہے. صحیح. اس لحاظ سے اس کو بولا جاتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یعنی اس کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے. اور صحیح حدیث وہ ہوتی ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک بالکل صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو، یعنی جتنے بھی راوی اس کے آ رہے ہیں، حدیث ذکر کرنے والے آ رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ پختہ راوی ہیں، ان سے سننے والے راوی وہ بھی پختہ ہیں، ان کے بعد سننے والے وہ بھی پختہ ہیں، کسی میں کوئی کمی نہیں ہے، تو بولا جاتا ہے کہ حدیث صحیح ہے. اس طرح اس کی بہت ساری اقسام بنتی ہیں، جو پورا علم ہے اس کا جو پڑھایا جاتا ہے. اچھا حضرت، یہ جیسے سنتیں ہوتی ہیں یہ بھی حدیث کی کوئی قسم ہے؟ جی، سنت کو بھی یعنی ویسے تو یہی کہا جاتا ہے کہ ان میں فرق ہے، لیکن جمہور محدثین کے نزدیک یہی حکم ہے کہ سنت اور حدیث ایک ہی چیز ہے. مدنی چینل کے ناظرین کی میں یہاں پر توجہ چاہوں گا کہ آپ نے ابھی حضرت سے سنا کہ ضعیف احادیث جو ہمارے یہاں پر ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو معاذ اللہ ہر حدیث کو ضعیف قرار دے دیتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ ضعیف یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کوئی راوی ایسا ہے کہ جس کے ضعف حافظے کی کمزوری یا دیگر کسی عمل کی کمزوری کی بنا پر اس روایت کو ضعیف کہا جاتا ہے کہ آیا پھر یہ روایت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ فرمایا تھا یا نہیں. تو در حقیقت فرمان پر کوئی کلام نہیں ہے، بلکہ کلام در حقیقت اس راوی پر ہوتا ہے. یہ ہمیں بات یہاں پر سیکھنے کو ملی. اور اس موضوع کو سمیٹتے ہوئے آخری جو میں بات پوچھوں گا حضرت، وہی کہ حدیث کو نہ ماننے والے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، حدیث کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک حدیث متواتر ہوتی ہے. جی. متواتر وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس کے روایت کرنے والے، یعنی اس کو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سننے والے ہیں، پھر آگے سننے والوں سے سننے والے ہیں، جی. وہ اتنے ہیں کہ سب ایک جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتے. مثلا 40 صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث سنی، پھر ان 40 سے کسی دوسرے 40 بندوں نے سنی، پھر ان 40 سے اور 40 نے سنی. تو اب یہ سارے کے سارے ایک بات جھوٹ بولیں، یہ عقلاً سمجھ نہیں آتی. بات عقل اس پہ نہیں مانتی کہ سب کے سب ایک ہی بات کو بول رہے ہیں اور سب کے سب جھوٹے ہیں. تو ایسی حدیث کو متواتر حدیث کہا جاتا ہے. جیسے معراج شریف کو، اسی معراج شریف کی جیسے وہ حدیث مبارکہ ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے. اب یہ حدیث مبارکہ اتنے صحابہ کرام علیہم رضوان سے مروی ہے کہ جس کو کہہ نہیں سکتے کہ سارے کے سارے جھوٹے ہو جائیں. یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان سب نے غلطی سے یہی باتیں سن لی ہوں، یا ان کے بعد جتنے لوگوں نے سنا وہ سارے کے سارے انہوں نے غلط سن لیا ہو، ایسا نہیں ہے. تو اس کو بولا جاتا ہے متواتر، اور ایسی متواتر حدیث کا انکار اس کو کفر لکھا گیا ہے. اور باقی اس کے علاوہ کسی اور حدیث کا وہ انکار کرتا ہے، سرے سے مانتا ہی نہیں ہے، تو وہ بھی اگر سرے سے نہیں مانتا تو اس کے اوپر بھی حکم کفر ہے. اور اگر کسی خاص حدیث کا وہ انکار کر رہا ہے تو اس سے اس کی وجہ پوچھی جائے گی کہ وہ کیوں انکار کر رہا ہے. اگر اس کے نزدیک وہ حدیث ضعیف ہے، اس کے نزدیک وہ حدیث ثابت نہیں ہے، اس وجہ سے انکار کر رہا ہے تو اس پر حکم نہیں ہے، ورنہ پھر اس کے اوپر گمراہی کا حکم ہے. تو میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے یہ پرمغز گفتگو جو ہے وہ سماعت کی، اور یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پاک ابھی حضرت نے سنائی کہ ایسی بات کہنا کہ جو مفہوم ارشاد آپ نے جو فرمایا کہ جو نہیں ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے. تو آج کل میں اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ آج کل میسیجز کے ذریعے بالخصوص احادیثیں، اور یہ بالخصوص جب بھی کوئی نیا مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے، جی بالکل، تو اس کے اندر جو ہے نا وہ کہ جو اس مہینے کی خوشخبری دے گا. اب جیسے مثال کے طور پہ کہ ربیع النور شریف کی خوشی الحمدللہ دعوت اسلامی والے مناتے ہیں، لیکن اس کے اندر یہ مطلب لکھ ڈالنا کہ جس نے اس مہینے کی آمد کی خوشخبری دی تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، اس طرح کا کوئی سلسلہ کوئی نہیں. اس طرح ہر مہینہ کا وہ بنا لیتے ہیں، سفر آیا تو اس کا بنا لیں گے، ربیع النور آیا تو اس کا بنا لیا، رمضان آیا تو اس کا بنا لیا. یہ حدیث بالکل نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی ایسا فرمان نہیں ہے. جس نے جان بوجھ کے یہ حدیث گڑی ہے تو میں نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کر دی کہ ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے. جب تک کنفرم نہ ہو جائے آپ کو کسی بھی حدیث کے بارے میں، اس وقت تک آپ حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کریں ہی نہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جلیل القدر صحابی ہیں،
کہ ان کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر آنا جانا ایسا تھا کہ باہر سے کوئی شخص آتا تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ گھر کے فرد ہیں. اور حضور فرماتے ہیں کہ جس بارے میں ابن ام مکتوم یعنی یہ عبداللہ بن مسعود میری امت کے معاملے میں راضی ہو جائے میں اس سے راضی. سبحان اللہ. یہ ایسے صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بیان کرتے ہوئے ان کی حالت خراب ہو جاتی تھی. ایک واقعہ لکھا امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تذکرۃ الحفاظ میں کہ انہوں نے ایک دفعہ حدیث بیان کرنا شروع کی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اب وہ ان کو شک ہو گیا, فرمایا قال کذا, اس طرح فرمایا, قال کذا, اس طرح فرمایا. اب ان سے بولا نہ جائے آگے, الفاظ ہیں کہ فرا, آپ وہاں سے بھاگ گئے. اللہ, ایسی آپ کی حالت خراب ہو گئی کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اس حدیث کو کیسے منسوخ کر دوں کہ جس کے بارے میں مجھے خود شک ہو گیا ہے. اللہ. تو یہ وہ جلیل القدر صحابی تھے کہ جنہوں نے ڈائریکٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیثیں سنی, انتہائی پختہ حافظہ, لیکن معمولی شک آنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف حدیث کو منسوب نہیں کی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حدیث میں کیا مہارت حاصل تھی؟ یہ ارشاد مہارت اعلیٰ حضرت کی وہ تو اس پر ظاہر ہو کہ جس نے فتاوی رضویہ شریف کو دیکھا ہو. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاوی کا ایک خاص امتیاز علماء کرام نے یہ بیان فرمایا, نے خاص ایک وصف, ایک خاص کوالٹی یہ بیان فرمائی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو فتاوی ہیں اس میں جہاں پر بھی ممکن ہوتا ہے سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت ہوتی ہے اور اس کے بعد احادیث کریمہ ہوتی ہے. یہ فتاوی کا آپ کا انداز ہے. آپ کے علم حدیث کی مہارت کی گواہی تو بڑے بڑے علماء کرام نے دی ہے. آپ کے یعنی علم حدیث پر مہارت ہم چند وجوہ سے دیکھ سکتے ہیں. پہلی اس طریقے سے دیکھیں کہ کسی موضوع پر جب اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا تو آپ نے اس موضوع سے متعلق کتنی حدیثیں بیان کی. اب جیسے مثال کے طور پہ آپ مجھ سے کسی بات پر سوال کر لیں کہ یہ بات مسئلہ آپ نے پوچھا, میں نے اس پہ آپ کو ایک حدیث بیان کر دی, کچھ علم زیادہ ہوگا 2 3 4 5 بیان کر دوں گا. اعلیٰ حضرت سے بعض اوقات جب سوال ہوتا ہے کہ حضور اس مسئلے کا جواب کیا ہے تو آپ بعض اوقات حدیث جب جواب دیتے تو جواب دینے میں 10 12 15 20 30 40 بلکہ بعض کتابوں کے اندر آپ نے 300 حدیثیں نقل فرمائی. آپ سے سوال ہوا, ایک بہت بڑے عالم نے آپ سے سوال کیا کہ حضور جو درود تاج ہے اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دافع البلا والوبا کہا گیا کہ حضور جو ہے نا دفع بلا کو دور کرنے والے ہیں, وبا کو دور کرنے والے ہیں, تو اس کو بعض لوگ شرک کہتے ہیں. تو آپ اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے کہ ایسا کہنا صحیح ہے اور درود تاج پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے. تو اعلیٰ حضرت نے رسالہ تصنیف فرمایا الامن والعلا کہ جس میں آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دافع البلا والوبا ہونا ثابت فرمایا کہ حضور کے وسیلے سے, حضور کے ذریعے سے, بلکہ حضور خود جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے بلاؤں کو دور کرتے ہیں اور مصیبتوں کو دور کرتے ہیں. اور اس موضوع پر جب آپ نے قلم اٹھایا تو 300 حدیث مبارکہ آپ نے ذکر فرمائیں کہ جس کے ذریعے سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے نیک متقی پرہیزگار امتیوں کا دافع البلا ہونا ثابت ہوتا ہے. 300 حدیث اعلیٰ حضرت نے اس موضوع پہ ذکر فرمایا. تو یہ علم حدیث میں اعلیٰ حضرت کی مہارت اور آپ کی نظر جو ہے اس کا ایک مشاہدہ ہے. اسی طرح آپ سے ایک سوال کیا آپ کے خود استاد نے, آپ کے علامہ قادر بیگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, کہ بعض لوگ کہتے ہیں جیسے اب یہ متفق علیہ مسئلہ ہے افضل المرسلین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, لیکن کسی کو وسوسہ اٹھا, اس نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے افضل رسول ہیں یا نہیں ہے, نبیوں میں سب سے افضل ہیں یا نہیں ہے. تو اس پہ اس نے کچھ سوال قائم کیے. اعلیٰ حضرت نے جو دیگر دلائل دیے وہ تو اپنی جگہ پر, آپ نے کتاب نقل پوری کتاب لکھی تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہیں یہ سب سے افضل نبی ہیں. یہ بالکل واضح بات ہے. اس میں آپ نے 100 حدیث مبارکہ ذکر فرمایا کہ جس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا افضل المرسلین ہونا ثابت ہوتا ہے. اسی طرح ایک سوال ہوا آپ سے کہ حضور ہمارے علاقے میں یہ رواج ہے کہ جب کوئی وبا پھیل جائے, طاعون وغیرہ آ جائے, تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اچھا سا وہ چاول اور گیہوں وغیرہ بناتے ہیں اور کچھ علماء کرام کو بھی بلاتے ہیں اور محلے والے سب مل کے کھاتے ہیں, جس کے ذریعے سے یہ طاعون وغیرہ دور ہو جاتا ہے. تو اب یہ عمل کرنا درست ہے یا نہیں؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس عمل کے صحیح ہونے کا فتویٰ دیا اور اس کی دلیل میں آپ نے 60 حدیث مبارکہ ذکر فرمایا. اسی طرح حدیث کا ایک انداز ہے کہ جس کو چہل حدیث کہتے ہیں. آپ نے مختلف جگہ دیکھی ہوں گی چہل حدیث کے اوپر 40 حدیث ہے,
کوئی کسی موضوع پہ 40 حدیثیں لکھتا ہے، کوئی کسی موضوع پہ کچھ فضیلت بھی ہے؟ ہاں فضیلت بھی ہے کہ اس کی شفاعت وغیرہ اس کی ذہن میں نہیں ہے فی الوقت میرے، لیکن شفاعت وغیرہ کی اس کے اوپر بشارت موجود ہے۔ تو مختلف علماء نے مختلف انداز میں یہ حدیثیں لکھی ہیں۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ سے سوال ہوا، اب یہاں پہ تھوڑی غلط فہمی بھی اس سوال سے دور ہو جائے گی کہ آپ کو یہ بھی کہا جاتا ہے نعوذ باللہ کہ اعلی حضرت یا ان کے جو ماننے والے ہیں وہ قبروں پر سجدہ کرتے ہیں۔ تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ سوال ہوا کہ حضور کسی کو سجدہ تعظیمی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ جھک جانا کسی کے سامنے، سجدہ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک سجدہ ہوتا ہے عبادت کا کہ کسی کے سامنے آپ نے سجدہ کیا اور اس نیت سے سجدہ کیا کہ اس کو پوج رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں، تو یہ کسی شریعت کے اندر روا نہیں ہے، ہر شریعت کے اندر یہ شرک ہے۔ رہا سجدہ تعظیمی، کسی کے سامنے سجدہ کرنا اور اس نیت سے سجدہ کرنا کہ میں اس کی تعظیم کر رہا ہوں، عبادت نہیں کر رہا، اب چاہے وہ قبر کے سامنے ہو چاہے کسی کے سامنے ہو، تو یہ سجدہ تعظیمی پچھلی امتوں کے اندر جائز تھا۔ کسی دوسرے کے سامنے جھک جانا، اس کی تعظیم کے لیے سجدہ کر دینا، یہ دوسری شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین اور ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، یہ اسی میں آئے گا؟ جی بالکل اسی میں آئے گا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ملائکہ نے سجدہ کیا، تو یہ سارے کے سارے سجدہ تعظیمی ہیں، لیکن ہماری شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی طرح حدیث کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ علماء نے مختلف انداز میں جو ہے وہ 40 حدیثیں لکھی ہیں، کوئی کسی موضوع پہ لکھتا ہے، کوئی کسی موضوع پہ لکھتا ہے، اعلی حضرت نے سجدہ تعظیمی کی حرمت بیان کی، الزبدۃ الزکیہ کے نام سے آپ کا رسالہ ہے، اور اس میں آپ نے سجدہ تعظیمی کے حرام ہونے کا ذکر فرمایا اور 40 حدیثیں آپ نے اس موضوع پہ ذکر فرمایا۔ تو یہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک خاص وصف تھا کہ ایک موضوع پر اتنی ساری حدیثیں آپ بیان کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح اعلی حضرت کا ایک خاص جو انداز تھا حدیث کے اندر وہ یہ تھا کہ جب آپ کسی حدیث کو بیان کرتے تو اس حدیث کے حوالوں کے ڈھیر لگا دیا کرتے تھے۔ مثلا اسی کو لیجیے الامن والعلا کے اندر ایک حدیث مبارکہ اعلیٰ نے ذکر فرمائی، اطلب الخیر والحوائج من حسان الوجوہ، کہ اپنی بھلائیاں اور اپنی حاجتیں جو خوبصورت چہرے والے ہیں، یعنی جن کے چہرے جو ہیں وہ عبادت کی وجہ سے پر نور ہو چکے ہیں، ان سے طلب کرو، یعنی خوبصورت چہرے والوں سے اپنی حاجتیں اپنی بھلائیاں طلب کرو۔ اس حدیث مبارکہ کو اعلیٰ حضرت نے ذکر فرمایا اور اس کے بعد آپ حوالوں پر حوالے دیتے چلے گئے، اور اس حدیث کو آپ نے 34 کتابوں سے ذکر فرمایا، اور یہ فرمایا کہ 34 کتابوں میں 9 صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ حدیث مبارکہ بیان فرمائی۔ ایک اور حدیث مبارکہ اسی کتاب میں آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے حوالے سے ذکر فرمائی کہ اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک بعمر بن الخطاب او بابی جہل بن ہشام، یعنی اے اللہ اسلام کو عزت دے ان دو مردوں میں سے جو تجھے زیادہ پیارا ہو، یا تو عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام، یعنی دونوں کے نام عمر تھے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق دے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو اسلام کی توفیق ملی۔ اس حدیث مبارکہ کو نقل فرما کے اعلیٰ حضرت نے کتابوں کے حوالے دیے اور 23 کتابوں کے حوالے سے اس حدیث کو ذکر فرمایا، اور 10 صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے۔ اور میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جن کتابوں کے اعلیٰ حضرت نے حوالے دیے بلا شک و شبہ ان میں وہ کتابیں ہیں کہ جو بیشتر عوام تو درکنار بڑے بڑے علماء نے ان کے نام نہیں سنے ہوتے، وہ کتابیں ہوتی ہیں اعلیٰ حضرت کے پیش نظر۔ بلکہ ایک انٹرویو چھپا ہے اعلیٰ حضرت کا المدینۃ العلمیہ سے، تو اس میں اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ حضور آپ کے مطالعے میں حدیث کی کون کون سی کتابیں رہتی ہیں؟ تو اب ہم سے کوئی پوچھے تو 10-12 کتابوں کے نام لے لیں گے، اعلیٰ حضرت نے 50 کتابوں کے حوالے دیے، 50 کتابیں بیان فرمائی کہ فلاں 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 فلاں، صحاح ستہ ساری، مسند احمد، سنن خصائص نسائی، منتقى، اور پتہ نہیں کتنی کتابوں کے حوالے دے کے کہا کہ اس زائد کتابیں فقیر کے مطالعے میں رہتی ہیں۔ یہ وہ کتابیں تھیں جو مطالعے میں رہتی تھیں، اور اکثر کتابیں وہ تھی کہ جو آپ کے پاس نہیں ہوتی تھی، لیکن اللہ نے آپ کو ایسا حافظہ عطا فرمایا تھا کہ آپ ایک نظر دیکھ لے تو آپ کو پوری کی پوری کتاب یاد ہو جایا کرتی تھی۔ یہاں میں اعلیٰ حضرت کی ایک اور حدیث کے حوالے سے اہمیت اور حدیث کے حوالے سے آپ کی مہارت کو عرض کرتا چلوں کہ جیسا کہ میں نے عرض کی کہ آپ ایک کتاب کو ایک مرتبہ دیکھ لیں تو آپ کو وہ کتاب پوری یاد ہو جایا کرتی تھی، اور اس کا واقعہ موجود ہے۔ حضرت محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اعلیٰ کے ہم اثر ہیں، ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت ان کے گھر تشریف لے گئے
تو ایک فتاوا کی کتاب یعنی فقہی مسائل جو ہوتے ہیں اس کی کتاب جو ہے یہ ان کے پاس موجود تھی، محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس. تو اعلیٰ حضرت نے جب انہوں نے دکھائی اعلیٰ حضرت کو، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ آپ یہ مجھے دے دیں تو میں اس کی جو ہے نا وہ نقل کروا کے آپ کو واپس بھیج دیتا ہوں، کیونکہ یہ نایاب کتابیں ملتی نہیں ہیں، تو آپ مجھے دے دیں گے تو میں لکھوا کے آپ کو واپس بھیج دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لے جائیں اور اس کو سنبھال کے رکھیے گا اور واپسی کر دیجیے. اب اتفاق سے نکلنے لگے تو رات بہت لیٹ ہو چکے تھے یا بارش ہو چکی تھی، تو اس وجہ سے اعلیٰ حضرت جا نہیں سکے. صحیح. تو رات اعلیٰ حضرت وہیں ٹھہر گئے. صبح ہوئی جب اعلیٰ حضرت واپس اپنے گھر کی طرف جانے لگے، اپنے شہر میں آنے لگے، تو وہ کتاب محدث سورتی کو واپس کر دی. تو انہوں نے کہا کہ حضور لے جائیں اپنے ساتھ، واپس جب آئیں تو اس کی نقل کروا کے بھیج دیجیے گا. تو فرمایا کہ میں نے اس کو پڑھ لیا رات میں. فرمایا آپ نے پڑھ لیا لیکن آپ اس کی نقل کروا کے رکھ لیں، آپ کو کام آئے گا. تو اعلیٰ نے فرمایا کہ الحمدللہ اس کا لفظ یہ 2 سال تک تو میرے ذہن سے جائے گا ہی نہیں، سبحان اللہ. اور جو اس کا مفہوم ہے، جو اس کا معنی ہے، وہ تو زندگی بھر اب میرے ذہن سے نکلے گا ہی. سبحان. تو وہ کتابیں کہ جو اعلیٰ حضرت کے پاس تھیں وہ تو مطالعے میں رہتی تھی. اس کے علاوہ جب آپ حج کے لیے تشریف لے گئے، مدینہ منورہ گئے، تو وہاں کی جو لائبریریوں کے اندر آپ کا جانا ہوتا تھا، تو وہاں جو ایک دفعہ مطالعہ فرما لیا وہ اعلیٰ حضرت کے ذہن کے اندر بالکل نقش ہو گیا. یہاں پر کنز العمال شریف ایک حدیث مبارکہ کی کتاب ہے. جی. یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں علامہ متقی علی ہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ولی اللہ بھی گزرے ہیں، انہوں نے حدیث کی کئی کتابوں کو ایک کتاب کے اندر جمع کر دیا ہے، اور تقریباً 45,000 حدیثیں اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے اقوال اس کے اندر موجود ہیں. یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے مطالعے کے اندر تھی. تو آپ اب اندازہ لگا لیجئے کہ وہ ہستی جو ایک دفعہ پڑھ لے اس کو حدیث مبارکہ یاد ہو جایا کرتی تھی، تو اعلیٰ حضرت کو وہ ساری کی ساری زبانی یاد ہوتی ہیں. اور اعلیٰ حضرت نے اس پر تنبیہ بھی فرمائی ہے، جہاں پہ غلطی ہوئی علامہ متقی ہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حضرت نے فرمایا کہ یہاں پہ ان سے غلطی ہو گئی. تو یہ اعلیٰ حضرت کی جو ہے وہ حدیث کے اندر مہارت تھی. پھر اس کے علاوہ جیسا کہ آپ نے شروع میں اس حدیث کی اقسام کے بارے میں مجھ سے پوچھا تھا کہ حدیث صحیح ہوتی ہے، حسن ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہے، تو ضعیف حدیث میں نے جیسا کہ عرض کی کہ وہ ہوتی ہے کہ جس کے راوی کے اندر کوئی کمزوری آ جائے. تو اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پر بھائی حدیث ضعیف ہے تو وہ سائڈ میں، اب اس کو دیکھنا ہی نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے، ضعیف حدیث کے کچھ مراتب ہیں، ضعیف حدیث کے کچھ اسٹیپ ہیں، کچھ درجے ہیں اس کے. ایسا نہیں کہ ضعیف حدیث کو ہم سائڈ میں رکھ دیں. فضائل جو ہوتے ہیں جس میں کسی کی فضیلت بیان کی جاتی ہے وہاں پہ ضعیف حدیث معتبر ہوتی ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک رسالہ تصنیف فرمایا، کتاب پوری ہے منیر العین کے نام سے. جو آپ سے سوال ہوا تھا کہ ہم جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ نام مبارک پر ہاتھ انگوٹھے چومتے ہیں، یہ انگوٹھے چومنا کسی حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے، اس کو چومنا درست ہے یا نہیں ہے. تو اس پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک رسالہ نقل فرمایا کہ جو 5ویں جلد میں موجود ہے فتاوی رضویہ کی، اور 200-250 صفحات پر مشتمل وہ رسالہ ہے. اس میں آپ نے وہ دلائل قاہرہ دیے، ایسے دلائل دیے کہ جس کے ذریعے سے ثابت کیا کہ ایک تو کسی حدیث کو موضوع کہہ دیا، جس طریقے سے ہم یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ حدیث مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، یعنی اتنا کہنا آسان نہیں ہے. جیسا کہ ہر حدیث کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، اور ہر حدیث کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے کسی حدیث کو موضوع کہہ دینا اتنا بھی آسان نہیں ہے، اس کے بھی کچھ قوانین ہیں. تو وہ پورا رسالہ اعلیٰ حضرت نے اس موضوع پہ لکھا، اور اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر صرف 29 سال تھی. اور یہ وہ رسالہ ہے کہ جس کو بڑے بڑے علماء نے جب دیکھا آج بھی تو وہ حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ اس کے اندر کیسے کیسے قواعد موجود ہیں حدیث کے متعلق. تو جو حدیث کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، حدیث کے بارے میں ان کو شوق ہے، تو ان پر لازم ہے کہ وہ اس رسالے کو ضرور پڑھیں. اچھا حضرت، آپ نے علماء کی بات فرمائی کہ وہ بھی حیران ہے، تو اس وقت کے ہم اثر علماء اور دیگر علماء کی کیا اس بارے میں اخبار ملتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی اس خداداد جو صلاحیت تھی علم حدیث کے حوالے سے، انہوں نے اس کو کس طرح مطلب سراہا اور کس انداز سے دیکھا؟ یہ محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چلے محدث سورتی کا بعد میں کرتے ہیں بات. اعلیٰ حضرت جب مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو وہاں پر بڑے بڑے علماء کرام، جلیل القدر علماء کرام موجود تھے. ان سے جب اعلیٰ حضرت کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مختلف علوم کے اندر مہارت دیکھی. تو یہ جو سلسلہ ہوتا ہے سند کا سلسلہ، ایک ہوتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، جو آپ نے کہا، ٹیکس جس کو کہہ لیں آپ، جو آپ نے فرمایا وہ، اور ایک ہوتا ہے جو اس کو ذکر کرنے والے ہیں. مثلا میں ایک مثال کے طور پہ آپ کو سمجھاتا ہوں. امیر اہل سنت نے کوئی بات کہی، امیر اہل سنت سے وہ بات نگران شورا نے سنی، نگران شورا سے وہ بات
نگران کابینہ نے سنی، نگران کابینہ سے وہ بات جو ہے وہ باب المدینہ کے نگران نے سنی. تو یہ جو سلسلہ آ رہا ہے نا، نگران شورا، نگران کابینہ، اور یہ اس کو کہتے ہیں سند. ٹھیک ہے. تو سند جو ہے، اس سند کا بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں واسطے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اوپر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی، ان سے کسی تابعی نے، ان سے پھر کسی اور نے، پھر کسی اور نے، سلسلہ در سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار رہا ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کسی بڑے سے حدیث سننے کو ملے، بڑے کی سند ہمیں حاصل ہو جائے. تو جب اعلیٰ حضرت مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو وہاں کے بڑے بڑے علماء کرام نے آپ سے آ کے حدیث کے بارے میں اجازت حاصل کی، اور وہاں کے جو حرم پاک کے لائبریری جو ہے، مکتبہ جو تھا، اس کے جو محافظ تھے، یعنی لائبریرین جو تھے، بہت بڑے عالم تھے، علامہ خلیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو امام المحدثین کا لقب دیا کہ یہ محدث ہیں، جو حدیث ذکر کرنے والے ہیں ان کے یہ امام ہیں. محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اور ان کو بخاری شریف پوری زبانی یاد تھی. اور بڑے بڑے علماء کرام جیسے صاحب بحر شریعت مولانا امجد علی خان امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے لوگ ان کے شاگرد گزرے ہیں. محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی بڑی کتابوں کے اوپر حاشیے لکھے ہیں. نسائی کے اوپر سنن نسائی حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس کے اوپر ان کا حاشیہ ہے. شرح مانی الاثار یہ حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس کے اوپر ان کا حاشیہ ہے. تو بہت بڑے محدث آپ گزرے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں. محدث کچوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محدث اعظم ہند، یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ حضور امام احمد رضا کا حدیث میں مرتبہ کیا ہے؟ تو یہ کہتے ہیں وہ شاگرد تھے جو محدث کچوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، یہ شاگرد تھے محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، وسیع احمد سورتی رحمۃ اللہ علیہ کے. وہ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت امیر المومنین فی الحدیث ہیں، مسلمانوں کے حدیث میں یہ امیر ہیں. پھر فرمایا صاحب زادے اس کا مطلب سمجھے، یہ جو میں نے کہا امیر المومنین فی الحدیث ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر میں عمر بھر ان کا تلمذ کروں، یعنی اگر عمر بھر ان کی شاگردی حاصل کروں تو بھی ان کے برابر نہیں پہنچ سکتا. تو یہ محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود اعلیٰ حضرت ان کی تعریفیں فرمایا کرتے. تو اعلیٰ حضرت نے ان کا جنازہ پڑھایا تھا. تو یہ اعلیٰ حضرت سے عمر میں بھی بڑے تھے. یہ اس طرح کی تعریف کر رہے ہیں، اور خود اعلیٰ حضرت سے سوالات کیا کرتے تھے حدیث کے بارے میں. فتاوی رضویہ کی 6 جلد کے اندر ان کا ایک سوال موجود ہے کہ جس میں آپ نے اعلیٰ حضرت سے سوال کیا تھا ایک امام کی حدیث کے بارے میں. حدیث ذکر کی اور فرمایا کہ اس حدیث کے بارے میں ارشاد فرمائی کہ حدیث مبارکہ کا درجہ کیا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے پھر ان کو جواب دیا کہ حدیث مبارکہ کس درجے کی ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے 19 حدیثیں اور ذکر فرما دی کہ امام کے فضائل کے بارے میں 19 حدیثیں اور بھی موجود ہیں. اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی بہت پائے کے عالم گزرے ہیں، اور ان کا ایک کارنامہ صحیح البہاری کے حوالے سے ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں آپ نے فقہ حنفی کے دلائل ذکر کیے کہ جو ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والے ہیں، اور تو جو ہمارے مسائل ہیں وہ کہاں سے ثابت ہیں، کون کون سی حدیثوں سے، کن کن صحابہ کرام کے اقوال سے ثابت ہیں. تو انہوں نے اس موضوع پہ کتاب میں لکھی ہے صحیح البہاری، جس کو جامع الرضوی بھی کہتے ہیں، اور یہ اعلیٰ حضرت کے اشارے پہ آپ نے لکھی تھی. تو اس میں آپ نے صرف طہارت اور نماز کے مسائل کے اوپر 10,000 حدیثیں ذکر کی ہیں. اور اس سے پہلے آپ نے ایک مقدمہ ذکر کیا جس میں آپ نے علم حدیث کے مختلف قواعد ذکر کیے ہیں، قوانین ذکر کی ہیں. وہ ذکر کر کے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ھذا نہر اصغر من البحر الاکبر من بحار علوم السیدی والشیخی، کہ یہ جو میں نے فوائد ذکر کیے ہیں، جو میں نے باتیں ذکر کی ہیں، یہ وہ باتیں ہیں کہ جو چھوٹی سی نہر ہیں ہمارے جو شیخ ہیں ان کے علم کے سمندروں میں سے ایک سمندر میں سے، ان کا جو علم کا بہت بڑا سمندر ہے اس میں سے ایک چھوٹی سی نہر ہے جو میں نے اس کو ذکر کیا ہے. محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے علم حدیث اور اعلیٰ حضرت کی حدیث میں مہارت اور اس وقت کے علماء کا اعلیٰ حضرت کے بارے میں حدیث کے حوالے سے مقام و مرتبہ، ان کے فرامین، یہ آپ نے سماعت کی. آخر میں اپنے سلسلے کو اس بات پر اختتام پذیر میں کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو علم حدیث میں مہارت تو تھی، لیکن حدیث پاک پر اتنا ہی آپ کا کامل یقین بھی تھا. ایک مرتبہ کچھ وہ طاعون کی بیماری وغیرہ پھیلی تھی، تو اس پہ وہ حکیم صاحب بلائے گئے، انہوں نے کہا کہ یہی ہے یہی ہے، یعنی اس طاعون کے حوالے سے، اسی بیماری کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے. اعلیٰ حضرت زبان سے کچھ ارشاد نہیں فرما سکتے تھے،
بیماری کی وجہ سے، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا وہ نہیں ہے، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک جس میں یہ دعا ہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، آپ انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں گے تو یہ دعا انشاءاللہ سیکھ جائیں گے۔ اس کا تغرا بھی مکتبۃ المدینہ کے بستے پر الحمدللہ دستیاب ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میں نے وہ دعا پڑھ لی ہے، لہذا انشاءاللہ عز و جل مجھے یقین ہے کہ مجھے یہ بیماری نہیں ہو سکتی۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا ایسا یقین کامل تھا۔ اسی طرح ایک واقعہ آپ کا مکہ مکرمہ میں بھی ہوا، اچھا، کہ آپ کو بخار ہو گیا تھا وہاں پر، تیز بخار۔ جی اب بخار اترا اور اس دن بارش ہو گئی، صحیح، تو بارش میں جو ہے وہ آپ نے بارش میں آئے باہر اور طواف کیا آپ نے، اور پھر بخار چڑھ گیا۔ تو وہاں کے جو علماء کرام تھے ان کو اعلیٰ سے بڑی محبت ہو گئی تھی، انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا کہ آپ نے جو ہے وہ ایک ضعیف حدیث کی وجہ سے، ضعیف حدیث میں یہ بشارت آئی ہے کہ جو ہے وہ جو بارش کی حالت میں طواف کرے مغفرت کی بشارت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آج نے فرمایا کہ اس حدیث میں جو مغفرت کی بشارت ہے اس کے حصول کے لیے جو ہے وہ میں نے یہ کام کیا۔ الحمدللہ۔ تو یہ آپ نے بات سنی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حدیث پر عمل کا کیا عالم تھا، اور اسی طریقے سے حدیث پر کتنا یقین بھی تھا۔ حدیث پر عمل کے حوالے سے وہ بھی ملتی ہے کہ جو آپ گھسٹتے ہوئے مسجد کی طرف جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب لوگوں نے دیکھا تو فرمایا کہ تم نے نہیں سنا کہ اگر نماز باجماعت کی اہمیت کو جانو تو گھسٹتے ہوئے مسجد حاضر ہو جاؤ، لہٰذا میں آج کو لننا ہے تو میں گھسٹتے ہوئے آیا۔ اس کے بعد سے 4 افراد کا یہ معمول بن گیا تھا کہ جب تک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ علیل رہے، بیمار رہے، تو 4 افراد نے کرسی پر بٹھا کر مسجد کے اندر لے آتے اور ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لاتے اور مغرب کی نماز پڑھ کر جو ہے وہاں سے نکلتے۔ کتنا حدیث پر عمل اور حدیث پر یقین اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پختہ تھا۔ اس حوالے سے بہت ساری باتیں باقی رہ گئیں، لیکن آج کا ہمارا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے اور فیضان اعلیٰ حضرت کو پائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، اے امام احمد رضا مرشد، امام احمد رضا پیارے